آج ہم پہلا سیگمنٹ اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو خود ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کے فضائل و فوائد تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کے اندر کون کون سی وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کی کسی خاص مقصد کے لیے کوئی تاثیر ہے، ان آیتوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور میں نے جو ہے اپنی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہنچا، ہم 4 آیتوں پر گفتگو کیا کریں ایک پروگرام میں۔ اس ایک جو آیت کی کہ 2-3 فوائد بیان کر دیے، دوسری آیت کے 2-3 فوائد بیان کر دیے، تو ہر پروگرام میں 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا کریں۔ تو یہاں سے وہی ہوا کہ آج ہم الحمدللہ 4 آیتیں آپ کے سامنے لائے ہیں، اور سورہ بقرہ کی اور ان کی جو بھی تاثیر ہوگی، جو فوائد ہوں گے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ اپنے جو بھی مقاصد میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں جائز طریقے سے، اور پورے صدق و اخلاص کے ساتھ اس سے نفع اٹھائیں، اور ظاہر ہمارے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ پہلا اور نیا سیگمنٹ ہے آیات قرآنی کے فوائد۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے ہم آیت پیش کرتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 آیت ہے۔ تو اس میں اس کا ایک ٹکڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس وہ لگتے نہیں تھے کہ ذبح کریں گے، مگر انہوں نے ایسا کر لیا۔ تو گویا کہ لگتا نہیں تھا وہ ذبح کریں گے، مطلب یہ اشارہ اصل میں دیا، یہ وہ واقعہ جو گائے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک قصہ پیش آیا تھا کہ جو وہ گائے کو ذبح کیا جائے، لیکن یہ کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہیر حجتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ سارے ان کے اشکالات شبہات دور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے ذبح کر دی گائے، اور پھر جو مقصد حاصل ہوا اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات پیش کی، فذبحوها، پھر اس کو ذبح کیا، یعنی بنی اسرائیل گائے کو ذبح کر دیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے، لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ یہ آیت ہے، یہ آیت جو 71 ہے، اس کے مختلف فوائد پیش کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ پھل یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کاٹ کر اس کی مٹھاس یا شیرینی کے متمنی ہوں کہ یہ چیز میٹھی نکلے، اس میں اس آیت کو بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ نے پھل کاٹنا ہے، خربوزہ خاص طور پہ، خربوزہ اب جاتے ہیں آپ کاٹیں اور وہ میٹھا نکلے، تو آپ اس آیت کو جو ہے وہ 3 مرتبہ چھری کے اوپر دم کریں، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، 3 دفعہ پڑھ کے چھری پہ دم کریں اور بسم اللہ کر کے خربوزہ کاٹیں، یا اسی طریقے سے تربوز کاٹیں، یا اسی طریقے آم کاٹیں، امرود کاٹیں۔ تو کوئی بھی ایسا پھل کہ جس کے کاٹنے کے بعد آپ اس کے میٹھے ہونے کے متمنی ہوں، تو آپ یہ پڑھ کے دم کر کے کاٹیں گے تو انشاءاللہ وہ پھل میٹھا نکلتا ہے۔ اور یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ بظاہر وہ پھیکے بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ پڑھ کے جب کاٹا جاتا ہے تو واقعی وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تاثیر۔ دوسری تاثیر یہ کہ کوئی اور چیز ہے، پھل نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ میٹھی ہو، اس کے اندر مٹھاس محسوس ہو، ایسا چاہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بھی آپ جب اس 3 مرتبہ آیت پڑھ کے دم کر کے بسم اللہ کر کے کاٹیں گے تو اس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس آیت کی تاثیر ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 137 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہ یہ سننے والا جاننے والا۔ یہ 137 نمبر آیت ہے۔ یہ پس اللہ تبارک و تعالی ان کو کافی ہے۔ اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ آپ کے حسد کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس طرف سے بالکل مطمئن رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آپ کی حفاظت کریں گے اور ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آپ کی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اشاعت دین، دفاع اسلام میں لگے رہیں، دعوت تبلیغ میں لگے رہیں، باقی ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کریں گے۔ یہ آیت ہے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو جو ہے کسی ناراض کو راضی کرنے میں بڑی تاثیر ہے۔ مطلب حاکم ہے، یا آپ کے دفتر کا باس ہے،
یا کوئی بھی بڑا جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے اس کے اندر اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھ کے ہاتھوں دم کے چہرے پھیریں، سینے پہ پھونک لیں اور وہ شخص جا کے ملے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مہربان کر دیں گے اور اس کے دل کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ یہ ایک تاثیر ہے۔ یا یہ کہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کا تعویذ بنا لیں، اس آیت کو کاغذ بھی لکھے تعویذ بنا کے اپنے بازو پہ باندھ کے چلے جائیں۔ مرد سیدھے بازو پہ باندھے، عورت الٹے بازو پہ باندھے، تو یہ باندھ کے چلے جائیں، انشاءاللہ جو وہ راضی ہو جائے گا، وہ حاکم ہے، باس ہے، جو بھی حکمران ہے، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بات کرے گا۔ دوسری تاثیر یہ کہ میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو گیا ہے، اب میاں بیوی میں کوئی ناراض ہے، اس کو راضی کرنا مطلوب ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 11 مرتبہ بیوی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے اور اسے جا کے گفتگو کرے، اللہ اس کے دل کو مہربان کر دے گا۔ اور یا یہ کہ اس کو لکھ کے اپنے الٹے بازو پہ باندھ کر جائے تو میاں آپ کا راضی ہو جائے گا۔ یا بیوی ناراض ہے تو میاں 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے یا بنا کے تعویذ سیدھے بازو باندھ کے بیوی سے بات کرے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ میاں بیوی اگر کوئی ناراضی ہو گئی تو اس کے لیے اس کے اندر تاثیر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی عنوان ایسا کوئی ناراض ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، بہن بھائی سے، ماں باپ، گویا کہ کوئی بھی رشتہ جو ناراضگی اور اس کو رضامندی میں جو آپ نے تبدیل کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر کے چلے جائیں، اور جو ہے یا یہ کہ لکھ کے بازو پر چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے 156 نمبر سورہ بقرہ، آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو کلمہ کتنا معروف ہے، کسی بھی مصیبت کے وقت، خاص طور پہ موت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ اس میں عجیب و غریب تاثیر ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مصائب کا ذکر کیا جو انسانوں پہ آتی ہے، کہ فقر ہے، کہ خوف ہے، کہ دیگر جو مصائب ہیں، سارے مصائب ذکر کیے، اور اس کے بعد کا وہ بشیر صابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور ان صبر کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اگر یہ ہمارا پیارا اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو ہم نے اللہ ہی کے پاس چلا جانا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں۔ تو یہ گویا کہ بات کہتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے ٹکڑے میں بڑی تاثیر ہے گم شدہ چیز کے لیے۔ کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، اب اس کے لیے آپ پریشان ہیں، گم شدہ چیز جو ہے وہ مل جائے، اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو 101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں، 101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، بیٹھ کے ایک جگہ پہ 101 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون 101 دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ میری جو کوئی گمشدہ چیز ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ دعا کر کے آپ اس کو تلاش کرنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت جلدی وہ چیز آپ کی مل جائے گی۔ اگر نہیں پہلے دن ملی، دوسرے دن پھر کریں، 3 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی گمشدہ چیز مل جائے گی۔ یہ بہت مجرب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گم ہو گیا ہے، اب آدمی گم ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ اس آدمی کے نام کے عدد نکال لیں۔ اس آدمی کا نام مثلا علی ہے، علی ہے، محمد علی ہے، تو علی کے 110 بنتے ہیں، محمد کے 92 بنتے ہیں، 110 اور 92 کو جمع کر لیں، ٹوٹل کتنا بنا؟ اتنی تعداد میں آپ جس کا ورد کریں، روزانہ اس کا ورد کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے جو گمشدہ جو بھی ہے، بچہ گم ہو گیا ہے، بھائی بہن گم ہو گیا ہے، یا ماں باپ میں سے کوئی اغوا اور گم ہو گیا ہے، تو جب اس کی دعائیں کرتے رہیں، 21 دن پابندی سے کریں، انشاءاللہ اس کا سراغ مل جائے گا کہ وہ آدمی کہاں ہے، انشاءاللہ اس کی خیر پتہ چل جائے گی۔ تو گمشدہ چیز ہو یا گمشدہ کوئی انسان ہو، اس کے تلاش کرنے میں اس آیت کو زبردست تاثیر ہے، انشاءاللہ وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ چیز بالفر خدا نخواستہ نہیں ملی تو اس سے اعلیٰ اور عمدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت جو ہے، چوتھی آیت سورہ بقرہ، آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم كحب اللہ
वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और बाज़ लोग वो हैं जो बनाते हैं अल्लाह के बराबर औरों को दोस्त, उनकी मोहब्बत ऐसी रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह की, और ईमान वालों को उससे ज़्यादा तर है मोहब्बत अल्लाह की। और अगर देख लें ये ज़ालिम उस वक्त को जबकि देखेंगे अज़ाब कि क़ुव्वत सारी अल्लाह ही के लिए है और ये कि अल्लाह का अज़ाब सख्त है। ये गोया कि अल्लाह ने इस आयत में उन्वान बयान किया है। अब इस आयत की ज़बरदस्त तासीरें हैं। ये आयत जो किसी को मेहरबान करने के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का के हवाले से अल्लाह शिकायत कर रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का अपने बुतों की ऐसी पूजा पाठ, ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी कि मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए थी, लेकिन ये ज़ालिम शिरक करके उस जो है वो माबूद बातिल की मोहब्बत में ऐसे सरगर्दा हैं। लेकिन फरमाया कि ईमान वाले, उनकी मोहब्बत का आलम यह है कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत ऐसी करते हैं कि ऐसी मोहब्बत कोई दूसरा नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा मोहब्बत ईमान वालों को अल्लाह से है। कि ये उन्वान ज़िक्र किया और फिर बताया कि ज़ालिम दुनिया के अंदर तो ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये कल रोज़े क़यामत में अज़ाब इलाही का नज़ारा देखेंगे तो तब पता चलेगा ये सारी क़ुव्वत तो अल्लाह की है। ये बुत जिनकी पूजा हम कर रहे थे, 360 बुत हमने बैतुल्लाह में सजा रखे थे, इनके पास तो कोई क़ुव्वत ही नहीं है, किसी काम के नहीं है। हम इनको अपना सिफारिश समझते थे। आज जो बहुत से जो वो हिंदू मत, मसला हिंदू मत के अंदर ये मूर्तियाँ पूजा पाठ की जा रही हैं और समझते इसमें बड़ी क़ुव्वत तासीर है, पर मैं कुछ नहीं, ये सब उस वक्त पता चलेगा कि अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सारी ताकत तो अल्लाह की है, यहाँ तो अल्लाह की चलती है, यहाँ आखिरत के मैदान में किसी की नहीं कुछ नहीं। तो वहाँ उनको पता चलेगा कि अल्लाह का अज़ाब कितना सख्त है। तो ये आयत अब इसको जो है किसी को मेहरबान करने के लिए ज़बरदस्त तासीर है। मसलन अगर यह है कि शौहर को मेहरबान करना है, शौहर बीमार यानी नाराज़ है, तो उसके का तरीका यह है कि उसके खाने पीने की चीज़ पर यह आयत 11 मरतबा दम कर दें। 11 मरतबे ये आयत पढ़ के उसके खाने पे दम करके, मीठी चीज़ पे दम करें तो बेस्ट, लेकिन अगर मीठी चीज़ नहीं खाता, कोई भी चीज़ खाता उस पर ये दम करें। अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी दम करके उसको खिला दें, पानी पे दम करके पिला दें। इंशाअल्लाह जो पहले दिन ही उस तासीर उसकी ज़ाहिर हो जाएगी, वरना 11 दिन आप ये पूरा कर लें, इंशाअल्लाह शौहर आपसे मोहब्बत करने लगेगा। या इसी तरह से बीवी नाराज़ है, वो मोहब्बत नहीं करती, तो शौहर उसके लिए दम कर सकता है। तो कोई भी शख्स जो नाराज़ है, जिसको मेहरबान करना मतलूब है, उसके लिए पढ़ के आप दम करेंगे तो ज़बरदस्त तासीर है। अब रहा बाज़ दफ़ा ऐसा रिश्ता कि दूर है, करीब है नहीं कि उसको दम करके पिला सकें, उसका तरीक़ा ये है कि यही आयत 41 मरतबा पढ़ें, 41 टाइम पढ़ें। पढ़ के जो है वो उसकी अगर कोई तस्वीर है तो उसकी तस्वीर को ऊपर 3 दफ़ा फूंक दें, या तसव्वुर में उसको ऊपर दम करें। और कोई चीज़ अपने पास है कि चीनी अगर तो बेस्ट है, चीनी या शक्कर उसके ऊपर दम करें, और चीनी और शक्कर जो है वो किसी ऐसी जगह फेंक दें जहाँ चींटियाँ खाएँ या चींटियाँ खा लें, पर ये कर दें, इंशाअल्लाह वो शख्स जो दूर बैठा है वो इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगा। और ज़ाहिर है कि जायज़ मोहब्बत के लिए है, नाजायज़ मोहब्बत के लिए करना बिल्कुल हराम है। तो जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये अमल करें, कमाल की चीज़ है। बीवी रूठ के अगर मेके चलेगी, आप यहाँ दम करके चींटियों को चीनी खिलाते रहे, इंशाअल्लाह देखना 11 दिन के अंदर बीवी वापस आ जाएगी। शौहर जो नाराज़ होकर निकल गया उसके दम करें, या और कोई बेटा है, आजकल की दुनिया में बेटे जो है वो टीनेज जो यूथ जो है वो फ़ौरन बूथ बना लेती है, बूथ बना के घर से निकल गई, अब उसकी बूथ ही सीधी नहीं होती। अब क्या करें, अब अल्लाह की तरफ रुजू करें, आप ज़्यादा सरगर्दा ना हो, अल्लाह तो रुजू करिए। अल्लाह तेरे दिल में सब इंसानों के जो है दिल हैं, तेरे 2 उंगलियों में सबके जो है जो दिल हैं, आप उसको घसीट के मेरे पास ले आइए। आप ये पढ़ना शुरू कर दें और उसके ऊपर दम करें, तसव्वुर में या तस्वीर पे, और चीनी पे दम करके चींटियों को डालते रहें। आप देखें तमाशा, इंशाअल्लाह वो लौंडा कैसे जो है आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर वापस घर आएगा। ये जी, तो गोया कि 4 आयतें हैं जिस पर आज हमने गुफ्तगू की है। पहले आयत नंबर 71, दूसरी आयत नंबर 137, तीसरी आयत नंबर 156 और चौथी आयत 165। तो गोया कि इन आयतों पर गुफ्तगू की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इसकी तासीर, इसके अनवारात से हमें माला माल फरमाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कुरान तो किताब अमल है, हमें कुरान करीम के अहकामात पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
کہ سب سے بڑا نور تو قرآن کی آیات و احکام پر عمل ہے، عمل کی توفیق نصیب بھی ہو، اور پھر قرآن کریم کا ایک ایک حرف جو ہے وہ منافع کا خزانہ ہے، اور یہ دنیاوی ہماری جو تکالیف ہیں، ہم کمزور ہیں، لہٰذا قرآن کریم کا اگر یہ فیض بھی ہمیں ملے تو زہ قسمت زہ نصیب، کیونکہ قرآن کا فیض ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پہلے سیگمنٹ کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا نفع عام بنائے اور صدقہ جاریہ ہو، آمین یا رب العالمین۔